آج کی ہماری گفتگو کا مقصد پبلک میں پائے جانے والے میتھس اینڈ فیکٹس کے بارے میں بات کرنا ہے جو تھائرائڈ ڈس آرڈرز یا گلٹ کے بارے میں جنرل پبلک میں پائے جاتے ہیں، کیونکہ صحت سے ہے زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد عثمان مشرف ہے اور میں بطور کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ اینڈ ڈائبٹالوجسٹ الائیڈ ہاسپٹل فیصل آباد اور اسلام آباد ڈائگنوسٹک سینٹر فیصل آباد میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد پبلک میں پائے جانے والے میتھس اینڈ فیکٹس کے بارے میں بات کرنا ہے جو تھائرائڈ ڈس آرڈرز یا گلٹ کے بارے میں جنرل پبلک میں پائے جاتے ہیں۔ کیا گلٹ کے اندر نوڈیول یا گلٹی کا مطلب ہمیشہ کینسر ہی ہوتا ہے؟ فیکٹ تو یہ ہے کہ جو گلٹ کے اندر نوڈیول یا گلٹی پائی جاتی ہے وہ بہت کم کینسرس ہوتی ہیں۔ 5% سے بھی کم جو گلٹیاں ہوتی ہیں یا نوڈیولز ہوتی ہیں جو گلٹ کے اندر پائی جاتی ہیں وہ کینسرس ہوتی ہیں۔ باقی 95% جو گلٹیاں ہوتی ہیں یا نوڈیولز ہوتے ہیں وہ بالکل کینسرس نہیں ہوتے اور وہ خطرناک نہیں ہوتے۔ اس کے لیے کچھ اسپیشل ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جو آپ کے کنسلٹنٹ اینڈوکرینالوجسٹ ہیں جو اس تھائرائڈ ڈس آرڈرز کے ایکسپرٹ ہیں، کچھ پیشنٹ کو ایگزامن کر کے اور اس کے کچھ ٹیسٹ کر کے یہ آپ کو بتا سکتے ہیں کیا یہ کینسرس گلٹیاں ہیں یا نوڈیولز ہیں یا یہ خطرناک والے نوڈیولز یا گلٹیاں نہیں ہیں۔ دوسرا میتھ جو جنرل پبلک میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا جو تھائرائڈ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں یا گلٹ سے ریلیٹڈ بیماریاں ہیں وہ صرف بڑی عمر کی خواتین یا درمیانی عمر کی خواتین میں ہی پائی جاتی ہیں؟ یہ بات کافی حد تک درست ہے کہ تھائرائڈ کی جو بیماریاں ہیں وہ زیادہ تر درمیانی عمر کی خواتین یا ایجڈ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہیں، لیکن دوسری حقیقت یہ بھی ہے کہ یہ تھائرائڈ کی جو بیماریاں ہوتی ہیں یہ کسی بھی عمر کے مرد اور خواتین میں پیدا ہو سکتی ہیں، تو یہ لازماً نہیں ہے کہ یہ صرف خواتین میں پائی جاتی ہیں بلکہ یہ دونوں خواتین، مرد اور عورت دونوں میں پائی جاتی ہیں۔ ایک اور میتھ جو جنرل پبلک میں پایا جاتا ہے کہ جو تھائرائڈ کی بیماریاں ہوتی ہیں اس میں گلٹ ضرور ہوتا ہے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے۔ تھائرائڈ کی بیماریوں کے ساتھ کچھ لوگوں میں گلٹ پایا جاتا ہے اور کافی زیادہ لوگوں میں گلٹ بالکل بھی نہیں پایا جاتا، تو یہ ایک مس کنسیپشن ہے تھائرائڈ ڈس آرڈرز کے بارے میں۔ ایک جو مت ہے وہ پبلک میں پایا جاتا ہے کہ تھائرائڈ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں یا پرابلمز ہوتے ہیں ان کا علاج آیوڈین ملا نمک کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ بالکل جو ہے مت صحیح نہیں ہے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ آیوڈین ملا نمک تھائرائڈ سے ریلیٹڈ جو بیماریاں ہوتی ہیں ان میں اپنے مستند ڈاکٹر یا اینڈوکرینالوجسٹ کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ تھائرائڈ سے متعلقہ مسائل ایسے ہوتے ہیں جس میں تھائرائڈ گلینڈ بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور تھائرائڈ ہارمون کی مقدار جسم میں بہت زیادہ ہو جاتی ہے، تو ایسی سچویشن میں اگر آیوڈین ملا نمک زیادہ مقدار میں استعمال کیا جائے تو بیماری جو ہوتی ہے اس کے پیچیدہ ہونے کے یا اس کے ورس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ یہ فیکٹ ایک پبلک میں پایا جاتا ہے کہ تھائرائڈ بیماریوں کا شکار لوگوں کے اندر آنکھوں کی بیماریاں ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ تھائرائڈ بیماریوں کا شکار لوگوں کے اندر آنکھوں کی بیماریاں ہونے کے چانسز کچھ ہی لوگوں میں پائے جاتے ہیں۔ اس میں جب تھائرائڈ گلینڈ بہت زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور تھائرائڈ ہارمون کی مقدار جسم میں بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایسے لوگوں میں تھائرائڈ سے ریلیٹڈ آنکھوں کے مسائل آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اس میں سے ایک خاص قسم ہے جس میں تھائرائڈ سے ریلیٹڈ آنکھوں کی بیماریاں پیچیدہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کا نام گریوز ڈیزیز ہے جس میں آنکھوں کے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہونے کے خطرہ ہوتا ہے، لیکن باقی تھائرائڈ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان میں آنکھوں کی بیماریاں ہونے کے چانسز نہیں ہوتے۔ ایک میتھ پبلک میں پایا جاتا ہے کہ تھائرائڈ سے ریلیٹڈ جو مسائل ہوتے ہیں ان کا آسانی سے علاج ممکن ہے۔ فیکٹ یہ ہے تھائرائڈ سے ریلیٹڈ کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جس کا آسانی سے علاج کیا جا سکتا ہے، لیکن بہت ساری بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو کافی زیادہ اس میں ٹرکی ہوتی ہیں، اس کا علاج آسانی سے ممکن نہیں ہے اور ایکسپرٹ اینڈوکرینالوجسٹ یا اپنے مستند ڈاکٹر کی ہدایات کے بغیر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ جنرل پبلک میں ایک میتھ پایا جاتا ہے کہ تھائرائڈ ہارمون کی ایکسٹرا ٹیبلٹ لینے کی وجہ سے انرجی لیول بڑھ جاتا ہے اور وزن میں کمی ممکن ہے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ جو نارمل افراد میں تھائرائڈ ہارمون کی یہ گولیاں بالکل بھی استعمال نہیں کی جا سکتی، کیونکہ تھائرائڈ ہارمون کا لیول ایک خاص مقدار سے جسم میں بڑھنے کی صورت میں دل سے ریلیٹڈ بہت سارے پرابلم سٹارٹ ہو سکتے ہیں۔ دل کی دھڑکن بڑھ سکتی ہے، آپ کی نیند کی کمی واقع ہو سکتی ہے، وزن آپ کا تیزی سے گر سکتا ہے، تو اس سے مختلف کمپلیکیشن ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ ایک میتھ ہے تھائرائڈ ہارمون کی جسم میں کمی کا علاج ڈائٹ سے ممکن ہے۔ فیکٹ تو یہ ہے کہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ تھائرائڈ ہارمون کی کمی یعنی ہائپوتھائرائڈزم کا علاج ڈائٹ سے بالکل بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے لیے کچھ خاص میڈیسن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ جسم میں تھائرائڈ ہارمون کی کمی واقع ہو جاتی ہے ایسے مریضوں میں جسے ہم ہائپوتھائرائڈزم کہتے ہیں، تو اس
کمی کو پورا کرنے کے لیے ہمیں کچھ ادویات دینی پڑتی ہیں جو مارکیٹ میں ایزیلی اویلیبل ہیں، تو اس سے اس کی کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے، ڈائٹ سے اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔